بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت، مدعیان مہدویت اور مدعیان مسیحیت وغیرہ کی ترتیب چل رہی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے آج ایک ایسے اس کذب کے میدان کے کھلاڑی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عجیب و غریب کھلاڑی بھی تھا اور شعبدہ باز بھی تھا، کذاب تھا، جس کا نام ہے منشی غلام احمد قادیانی۔ عجیب و غریب دعوے اس نے کی، اس میدان میں بہت مشہور ہوا۔ والدین نے اس کا نام دسوندی رکھا تھا، لیکن سندھی کے لفظ سے بھی مخاطب کیا جاتا تھا اسے۔ ایک ہندوانہ اور مشرکانہ رسم ہے، مشرکانہ نام ہے۔ معلوم نہیں مرزا کا نام دسوندی یا سندھی سے غلام احمد کب بن گیا اور کیسے بن گیا۔ مرزا کی ماں خود اور اس کی دوسری عورتیں اسی نام سے اسے پکارا کرتی تھی۔ باپ کا نام غلام مرتضیٰ، ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔ تاریخ پیدائش مختلف ہی ہے۔ اس کا بیٹا 1836 بتاتا ہے۔ بہرحال اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ ایک کچہری، سیالکوٹ کی کچہری میں ملازمت کرتا تھا۔ کچہری کا جب ملازمت کرتا تھا اس دوران 1864 سے 1868 تک 4 سال کی مدت اس نے کچہری میں ملازمت کی۔ اس وقت 1864 میں اس کی عمر جو ہے 28 سال ہوئی۔ اس ملازمت کے زمانے میں قادیانی نے خوب رشوتیں لی۔ بہرحال کچہری میں چونکہ ملازم تھا، اس واسطے اس کا نام مرزا قادیانی منشی غلام احمد کہلایا گیا۔ اس کے بعد منشی صاحب نے لاہور جا کر مولانا محمد حسین بٹالوی کے پاس ہندوؤں اور عیسائیوں سے چیلنج بازی کے متعلق شہرت حاصل کی کہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے اور مذہب اسلام کے متعلق دلائل پیش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس نے شہرت حاصل کی، حتیٰ کہ محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالے میں اس کا نام لکھ کر اسے اور شہرت دی، تو کئی غیر مقلد اس کے جال میں آ گئے۔ چونکہ مولانا محمد حسین بٹالوی غیر مقلدین کے عالم تھے، ان کے لکھنے پر کئی غیر مقلدین جو ہے دھوکے میں آ گئے، جال میں پھنس گئے اس کی۔ پھر منشی صاحب مطلب وہی غلام احمد قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے۔ علماء لدھیانہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اور آگے چل کر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، تو ہر طرف اس کی مخالفت ہوئی۔ پھر آگے اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ بجائے باز آنے کے یہ شخص دعووں پہ دعوے کرتا گیا۔ 1908 میں مر گیا۔ پھر حکیم نور الدین اس کا نائب بنا۔ 1914 میں وہ بھی مر گیا، تو منشی غلام احمد کا بیٹا بشیر الدین محمود آگے آیا۔ اس وقت مولوی محمد علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ یہاں سے غلام احمد قادیانی کا ایک اور فرقہ بنا، اس کی شاخ بنی۔ الگ ہونے کی وجہ تو اقتدار کا نہ ملنا تھا، لیکن مولوی محمد علی نے بدنامی دور کرنے کے لیے اس اختلاف کو مذہبی رنگ دیا اور لاہور میں اپنا مرکز بنا کر کہنے لگا مرزا نبی نہیں بلکہ مجدد تھا۔ بہرحال 1965 میں مرزا بشیر الدین بھی مر گیا، جو غلام احمد قادیانی کا دوسرا جانشین تھا، تو قادیانی کا پوتا مرزا ناصر جانشین بنا۔ اس کے بعد دوسرا پوتا مرزا طاہر چوتھا جانشین بنا، اور اس وقت
اب جو پانچواں جانشین ہے اس کا نام ہے مرزا مسرور بن منصور بن شریف بن مرزا قادیانی، جو اس وقت موجود ہے۔ یہ قادیانی کا پڑ پوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مولانا ابو القاسم صاحب دلاوری، محمد رفیق دلاوری کی کتاب ہے رئیس قادیان، اسی طرح ان کی کتاب ائمہ تلبیس اس کے دوسرا حصہ ہے، مکمل انہوں نے اس کی تحقیق اور تفصیل پیش کی ہے، مطالعہ کریں۔ منشی غلام احمد قادیانی کے بعد بہت سے مرزائیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مولانا رفیق صاحب دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ تلبیس کی جلد نمبر 2 کے آخر میں ان کا ذکر کیا ہے، ایک باب قائم کیا ہے مستقل، جس کا نام ہے قادیان کے برساتی نبی۔ ان کذابین میں سے ایک جموں کشمیر کا چراغ الدین تھا، جس نے قادیانی کی زندگی میں دعویٰ کیا، اور قادیانی نے اپنی کتاب دافع البلا میں اس کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ اسی طرح ایک منشی ظہیر الدین اروپی تھا۔ یہ اروپ گوجروالا کا ایک علاقہ ہے، گوجرانوالا ضلع کا ایک علاقہ ہے۔ قادیان وہ کہتا ہے کہ قادیان کی مسجد بیت اللہ ہے، استغفر اللہ، اس کی طرف نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی یحییٰ بہاری خود کو عین اللہ لکھتا تھا، یہ الوہیت کا مدعی تھا، اور آگے بڑھ کے نہیں اپنے بارے میں کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، استغفر اللہ۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے، اس کا ایک ہندو عقیدت مند تھا، اس علاقے میں ایک عورت کا بیٹا مر گیا جو اکلوتا بیٹا تھا اس کا۔ لوگوں نے کہا کہ خدا صاحب آئے ہوئے ہیں، جا پیچھے پڑ جا ان کے اور کہے کہ میرے بیٹے کو زندہ کرے۔ جب اس کا عقیدت مند آیا اور اس سے سفارش کی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، آپ تو خدا صاحب ہیں، میرے بیٹے کو زندہ کر دیجیے، تو اس نے کہا کہ اچھا صبح آئیے، میں اس کا کچھ کام بنا دیتا ہوں۔ صبح آنے سے پہلے یہ خود غائب ہو گیا، اس علاقے سے بھاگ گیا۔ قریب زمانے میں بھی کئی جھوٹے نبوت یا مہدویت کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں۔ ایسی تفصیلات ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہیں۔ نئے نئے جھوٹے مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت وقتاً فوقتاً اپنے بالوں پر نکالتے رہتے ہیں۔ ایک جھوٹا مدعی تھا جس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی، انجمن سرفروشان اسلام کا رئیس تھا۔ اس نے بھی کئی دعوے کیے تھے، کہتا تھا چاند میں اس کی تصویر ہے، حجر اسود میں اس کی تصویر ہے۔ دیکھیے چاند تو ہر کسی کو نظر آتا ہے، مگر تصویر صرف اس کے ماننے والوں کو نظر آتی ہے، اور یہی معاملہ حجر اسود کا ہے، سب کو تو نظر آتا ہے مگر تصویر اس کے ماننے والوں کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تھا یوسف کذاب، جس کو جیل میں قتل کر دیا گیا۔ تو بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بہت سے لوگ اس طرح کے جھوٹے دعوے کرنے میں مشہور ہوئے، اور آج کل ہو رہے ہیں، اور آج کل شکیل بن حریف کا فتنہ چل رہا ہے، اس نے بھی مستقل دعوے کیے ہیں۔ انشاءاللہ کسی وقت آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ منشی غلام احمد قادیانی کا مشن ترقی دینے کے لیے شروع میں محمد حسین بٹالوی اور حکیم نور الدین نے بڑا حصہ لیا ہے۔ قادیانی کے بعد میں اس کی کفریات کو پھیلانے میں اس کی دوسری بیوی اور اس کے بیٹوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ 1908 میں جب یہ مرا تو اس کا خاص دوست اور مشیر بلکہ اس کا پہلا مرید حکیم نور الدین اس کا جانشین بن گیا، جیسا بھی آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر آیا ہے۔ 1914 میں حکیم نور الدین مرا تو قادیانی کی بیوی کی کوششوں سے اس کا بیٹا بشیر محمود دوسرا جانشین بنا۔ مرزا قادیانی نے پہلی بیوی کو معلقہ بنا رکھا تھا اور دوسری بیوی کو سر چڑھایا ہوا تھا۔ اسلام دشمنی کی وجہ سے قادیانی کی پہلی بیوی کو پھجے کی ماں، دوسری بیوی کو ام المؤمنین کہا کرتے تھے، استغفر اللہ۔
یہ بیوی مرزا کے کفریات میں ہمیشہ شریک رہی۔ مرزا کے گھر میں خدمت گزار عورتیں کہتی تھیں، مرجا بیوی کی گل بڑی مند اے۔ ایک عجیب جملہ ہے، یعنی مرزا اپنی بیوی کی بات بہت مانتا ہے۔ جملہ ہے، مرزا بیوی کی گل بڑی مند آئے۔ مولوی عبدالکریم مرزائی نے مفتی محمد صادق مرزائی سے کہا، آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہاں ملکہ کا راج ہے۔ یعنی یہ جو نالائق نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس میں بھی اس کی بیوی کی چل رہی ہے۔ مولوی عبدالکریم مرزائی نے مفتی محمد صادق مرزائی سے کہا کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہاں ملکہ کا راج ہے، یعنی حضرت مسیح موعود اپنے خانگی معاملات میں حضرت ام المؤمنین کی بات بہت مانتے ہیں، اور گویا گھر میں حضرت ام المؤمنین ہی کی حکومت ہے۔ مرزا کی یہ بیوی تقسیم ہند کے بعد اپریل 1952 کو پاکستان میں مر گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹے مدعیان نبوت سے اور سارے امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔